فرمایا میرے بیٹے عبداللہ مجھے دوسرا شدید شوق یہ ہے، اس بات کا مجھے بڑا شوق اور جذبہ ہے، میری بڑی تڑپ ہے کہ جس مقام پہ مجھ سے پہلے میرے 2 ساتھی مدفون ہیں مجھے بھی اسی مقام پہ جگہ مل جائے، میں بھی وہاں پہ دفن ہو جاؤں، بس میرا قرض ادا ہو جائے۔ خلافت کے لیے آپ نے انتظام فرما دیا تھا، خلافت کے معاملات طے ہو گئے ہیں، میرا قرض میرے بیٹے نے ضمانت لے لی ہے۔ عبداللہ جاؤ ام المومنین کے پاس جاؤ، سید عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور جا کے کہنا امی جان آپ کے بیٹے عمر نے یہ استدعا کی ہے کہ جس مقام پہ میرے 2 ساتھی دفن ہیں اسی مقام پہ مجھے بھی تھوڑی سی جگہ مل جائے، میں بھی وہاں پہ دفن ہو جاؤں۔ اور عبداللہ جا کے یہ نہ کہنا امیر المومنین نے یہ کہا ہے، نہیں نہیں، اب میں اس معذوری کے عالم میں تمہارا کوئی کام نہیں کر سکا، میں اسلامی ریاست کے کسی کام نہیں آ سکا، اسلامی سلطنت کا کوئی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، تو میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ جا کے کہنا امی جان آپ کے بیٹے عمر نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ مجھے روضہ رسول پہ قبر رسول کے ساتھ کوئی جگہ مل جائے۔ جب حضرت عبداللہ آئے اور آ کے دیکھا سید عائشہ صدیقہ زارو قطار رو رہی ہیں، تو سید عائشہ صدیقہ نے عبداللہ بن عمر کو دیکھ کے پوچھا بیٹے عبداللہ کس لیے آئے ہو؟ عرض کیا امی جان آپ کے بیٹے نے اور میرے باپ عمر نے مجھے بھیجا ہے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جس مقام پہ میرے 2 ساتھی دفن ہیں میں بھی اسی مقام پہ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا میری خواہش یہ تھی کہ یہ اعزاز مجھے ملتا، میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، میں نے اپنے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا، لیکن آج عمر نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے، میں عمر کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتی ہوں، اپنی ذات پہ ترجیح دے کے یہ جگہ عمر کو دے دیتی ہوں۔ جب عبداللہ واپس آئے فاروق اعظم نے فوراً آنکھیں کھولی، تو میں عبداللہ کیا جواب لائے ہو، کیا امی جان نے کہا ہے؟ کہنے لگے بشرا لک، ابا جی آپ کو خوشخبری ہو، ابا جی بشارت ہو، عائشہ صدیقہ ام المومنین نے اجازت دے دی ہے۔ فرمایا الحمدللہ میری بہت بڑی فکر ختم ہو گئی ہے، الحمدللہ میری دل کی تڑپ اور آرزو پوری ہو گئی ہے، یہ بات بھی پوری ہو گئی۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکم محرم الحرام کو جب جام شہادت نوش کیا، اب دیکھیں آخری بات ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی شہادت کا مقام پاتے ہیں ان کا بیٹا عبداللہ فوراً کہتا ہے لوگو میرے باپ کا 86,000 درہم اسلامی ریاست کا قرضہ میرے باپ کے ذمہ ہے، میرے باپ نے اسلامی ریاست کے خزانے کا یہ قرض دینا ہے، یہ میرے باپ کا مکان ہے، کون ہے جو اس مکان کو خرید لے؟ میں یہ مکان بیچنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے باپ کا قرض ادا کر سکوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مکان خریدا اور فاروق اعظم کی تدفین سے پہلے اس مکان کو فروخت کر کے اس کا قرض ادا کیا گیا، اور وہ مکان دارالقضاء کے نام سے کئی سال تک بعد میں رہا، اور کئی سال تک وہ مکان رہا۔ باب السلام جو مسجد نبوی کا سب سے پہلا دروازہ ہے، مین دروازہ ہے، باب السلام سے آگے آئیں باب الحجرہ ہے، باب بکر صدیق ہے، یہ باب السلام، اور باب السلام کے بعد باب الرحمہ ہے، باب السلام باب الرحمہ، اس کے درمیان وہ مکان تھا، وہ دارالقضاء کے نام سے۔ دارالقضاء کا کیا معنی؟ یہی معنی ہے دارالقضاء، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ گھر ہے جو قرض پورا کرنے کے لیے بیچا گیا تھا، قرض کی ادائیگی کے لیے بیچا گیا تھا۔ کاش آج تک اس دارالقضاء کے کوئی نشانات ہوتے، امت آ کے دیکھتی، امت مسلمہ کے حکمران دیکھتے کہ یہ مکان کس لیے بنا تھا، یہ دارالقضاء کیوں بنا تھا۔ دارالقضاء اس لیے بنا تھا فاروق اعظم کا 86,000 قرض اس مکان کو بیچ کے ادا
ادا کیا گیا اور ان کی تدفین سے پہلے ادا کیا گیا اور پھر روضہ رسول میں تدفین ہوئی۔ سن لے میرے بھائیوں، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لوگو منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، مرنے کے بعد تمہیں اسی مٹی میں ہم لٹا دیں گے، اور منہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس آدمی نے جس جگہ دفن ہونا ہوتا ہے، اللہ اس کی تخلیق کی مٹی اسی مقام سے لیتے ہیں۔ کسی نے کسی کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی، اس کی تدفین پاکستان میں ہوئی، کوئی پاکستان میں پیدا ہوا، کسی شہر میں پیدا ہوا، دور دراز شہر میں جا کے دفن ہوا۔ فرمایا جہاں پہ تدفین ہو تخلیق کی مٹی وہیں سے لی جاتی ہے۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی مٹی، سیدنا صدیق اکبر کی تخلیق کی مٹی، فاروق اعظم کی تخلیق کی مٹی ایک ہی جگہ سے لی گئی ہے، ایک ہی جگہ پہ آپ کی قبر ہے۔ یہ قبر انور ہے۔ قبر انور کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھیں، پہلے لکھا ہے ہونا السلام علی رسول اللہ، آنے والے خوشبختوں رسول اللہ پہ سلام عرض کرو۔ 2 قدم آگے بڑھیں، ہونا السلام علی ابی بکر الصدیق، ابو بکر صدیق پہ سلام عرض کرو۔ ہونا السلام عمر بن الخطابی، حضرت عمر پہ سلام عرض کرو۔ یہ تینوں قبریں ایک ہی مقام پہ ایک ہی جگہ پہ ہیں، اور ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے کہ قبر رسول کی جگہ جنت ہے، بلکہ جنت نہیں، جنت کا بھی فخر ہے۔ جنت بھی فخر کرتی ہے اس مقام پہ، جنت بھی اس مقام پہ فخر کرتی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر رسول میں، روضہ رسول میں ہیں، وہاں پہ آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہی اسلامی ہجری سال شروع ہوتا ہے، یکم محرم الحرام فاروق اعظم کی شہادت کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ فاروق اعظم کی حکمرانی بے مثال، جیسے آپ کی زندگی ساری کی ساری زندگی بے مثال، آپ کا اسلام لانا اسلام کے لیے اعزاز بنا، آپ کا اسلام لانا اسلام کے لیے فخر اور غلبے کا باعث بنا، آپ کی خلافت پوری امت مسلمہ کے لیے اعزاز اور فخر بنی۔ ایسے ہی آپ کی شہادت، آپ کی تدفین بے مثال ہے۔